محبت کے لیے، پیار کے لیے ویلکم بردر۔ اور سب سے پہلے تو میں تمام کلیسیا پاکستان اور تمام دنیا کے ایمانداروں کو آج اس دن میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا، ہیپی پام سنڈے۔ اور کل جب رات کو میں دعا کر رہا تھا تو خداوند نے میرے اندر ایک میسج کو ڈالا، اور جیسے بنیدہ نے اور پادری شوکت صاحب نے بھی اس حوالے کو، اس بات کو آگے چلایا، تو میں ایک ورس آپ کے لیے پڑھنا چاہوں گا خروج کی کتاب میں سے، خروج کی کتاب اس کا 13واں باب اور اس کی 13ویں آیت میں پاک کلام میں سے پڑھنا چاہوں گا، اور ہم اس بات کو آگے لے کے چلیں گے پام سنڈے کے تعلق سے۔ خروج کی کتاب اس کا 13واں باب اس کی 13ویں آیت میں لکھا ہے، اور گدھے کے پہلے بچے کے فدیہ میں برہ دینا، اور اگر تو اس کا فدیہ نہ دے تو اس کی گردن توڑ ڈالنا، اور تیرے بیٹوں میں جتنے پہلوٹے ہوں ان سب کا فدیہ تجھ کو دینا ہوگا۔ پاک کلام کے پڑھے سنے اور قبول کی جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ میرے عزیز پیارے بھائیوں بہنوں، بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ جو بادشاہ کا شہر ہے یروشلم، جسے جہاں پر ہیکل بھی ہے، اور یہ ایک ایسا مقدس شہر جس کو بائبل مقدس نے بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے، اور بائبل مقدس ہی نہمیہ کی کتاب بیان کرتی ہے کہ یروشلم شہر کے 12 دروازے تھے، جن میں پانی پھاٹک اور وادی کا پھاٹک اور گھوڑا پھاٹک، چشمہ پھاٹک، پرانا پھاٹک، تقریباً ٹوٹل ملا کر 12 پھاٹک تھے یروشلم شہر کے، جہاں سے لوگوں کا وہاں سے اندر آنا اور جانا لگا رہتا تھا۔ لیکن جس دن پام سنڈے کا دن تھا تو بائبل مقدس اور اس کی ہسٹری یہ بیان کرتی ہے، اس دن یسوع مسیح نے یروشلم شہر میں آنے کے لیے نہ تو گھوڑا پھاٹک استعمال، حالانکہ وہاں پر گھوڑا پھاٹک بھی تھا، نہ اس نے مچھلی پھاٹک یوز کیا، نہ اس نے وہاں پر وادی پھاٹک یوز کیا، بلکہ بائبل مقدس کی جو ہسٹری بیان کرتی ہے، اس دن یسوع مسیح نے بھیڑ پھاٹک میں سے انٹرس اندر لی ہے۔ بے شک ہم یہ جانتے ہیں کہ پام سنڈے کو بادشاہ شہر میں آیا، لیکن میرے عزیز پیارے بھائیوں بہنوں، ایک تصویر کا رخ تو یہ ہے کہ وہ بادشاہ بن کر شہر میں آیا ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ یسوع مسیح کے ہر کام کے پیچھے ایک ریولیشن، مکاشفہ رہا ہے۔ اس نے کیوں بھیڑ پھاٹک میں سے انٹرس لی ہے، اور یہ بھیڑ پھاٹک وہ پھاٹک تھا جہاں سے عید فصح کے دن فصح کے برے شہر میں لائے جاتے تھے۔ اب اس کو میں یوں کہوں گا کہ اس دن یروشلم شہر میں بادشاہ تو آ ہی رہا تھا، لیکن اس دن شہر میں برہ بھی آ رہا تھا، بطور خدا کا برہ ہوتے ہوئے۔ جب یسوع مسیح خدمت میں آیا تو یوحنا نے ایک بات کہی تھی یسوع مسیح کے بارے میں، دیکھو خدا کا برہ جو جہان کا گناہ اٹھا لے گیا۔ اب یسوع مسیح گدھے پر بھی سوار ہوا، بہت ساری تشریحات ہیں، اور یہ بھی بالکل انتھینٹک اس کی کمنٹری اور اس کی انٹرپریٹیشن ہے کہ گدھا جو ہے وہ حلیمی کو بھی پیش کرتا ہے۔ بے شک یسوع مسیح عاجز ہے، اور زکریا نے بھی کہا تھا کہ وہ حلیم ہے، صادق ہے، اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے۔ سو میرے عزیزوں، لیکن شریعت میں ایک بات لکھی ہوئی تھی، اور یہاں پر لکھا تھا کہ گدھے کے پہلے بچے کے فدیے میں برہ دینا۔ یہ وہاں پر شریعت میں لا تھا کہ جن گھروں میں گدھے ہوں گے، اگر کوئی شخص اپنے گدھے کو بچانا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ گدھا میرا محفوظ رہے، تو اسے گدھے کے لیے اپنے گھر میں سے ایک برہ قربان کرنا پڑے گا۔ گدھا تو ناپاک جانور ہے اور برہ تو پاک جانور ہے، اور اگر کسی کے پاس گدھے کا فدیہ دینے کے لیے برہ نہیں ہے تو لکھا ہے کیا تھا، اس کی گردن توڑ دینی چاہیے۔ اب میرے عزیز پیارے بھائیوں بہنوں، یہ گدھا جو ہے ناپاک جانور ہے اور برہ پاک جانور ہے۔ اب اگر میں اس کو یوں کہوں کہ جس دن شہر میں گدھے پر یسوع آیا تو گدھا ناپاک ہے، اور گدھے کے اوپر جو بیٹھا ہے وہ خدا کا برہ ہے۔ اب یہاں پر بہت ساری باتیں سیکھنے کی ہیں کہ اسرائیل قوم میں ہمیشہ دستور رہا تھا کہ جب کسی غریب بندے کے پاس گدھا ہے اور گدھی کا پہلا بچہ جو ہے، اگر اس کے پاس بھیڑ نہیں ہے تو اس کو مجبوراً لا کے مطابق اپنے گدھے کے گردن کو توڑنا پڑتا تھا۔ لیکن جس دن یسوع مسیح نے کہا شاگردوں سے کہ جاؤ فلاں شہر میں اور گاؤں میں، وہاں پر گدھی اس کا بچہ بندھا ہوگا، یاد رکھیے وہ جو بچہ تھا اس کی گردن ٹوٹنے والی تھی،
وہ غریب خاندان سے تھا. اب جس دن یسوع مسیح نے گدی اس کا بچہ کھلوایا تو اس دن کے بعد بائبل مقدس کی ہسٹری بیان کرتی ہے کہ شریعت اور وہاں پر اس ملک میں گدے کے بچے کا سر توڑنے کا رواج ختم کر دیا گیا. یسوع جہاں پر انسانوں کی نجات کے لیے آیا وہاں پر جانوروں کی فکر بھی کرتا تھا. اب میرے عزیز پیارے بھائیوں بہنوں، یہ گدھا ناپاک جانور ہے اور یہ ناپاک جانور ایک انسان کی نمائندگی بھی کر رہا ہے. اگر انسان جو ناپاک ہے اس کا کفارہ دینا ہے تو پھر ایک ہے، یا تو اس کا انجام موت ہے، یا اگر اس کو زندہ رکھنا ہے تو پھر برے کی قربانی دینی ہوگی. تو جس دن یسوع مسیح پام سنڈے کو شہر میں آیا وہ یہ بیان کر رہا تھا کہ تمام نسل انسانی ناپاک ہے، نسل انسانی کا انجام موت ہے، گناہ کی مزدوری موت ہے، لیکن اس تمام نسل انسانی کو گناہوں سے بچانے کے لیے وہ آپ برا بن کے شہر میں آیا ہے تاکہ ناپاک بچ جائیں اور برا قربان ہو جائے. یہ خداوند یسوع مسیح کا ایک بڑا منصوبہ تھا. میرے عزیز پیارے بھائیوں بہنوں، بائبل کہتی ہے قوم اسرائیل کو خدا نے اپنا پلوٹا بیٹا بھی کہا ہے. اگر میں اس کو یوں کہوں کہ فطرت کے لحاظ سے قوم اسرائیل ناپاک تھی، گنہگار تھی، اور لیکن بے شمار کافی وہاں پر آفتیں آئیں لیکن ان کا کفارہ ممکن نہیں ہوا، آزادی نہیں ہوئی. مچھروں کی وبا وہاں پر آئی ہے، اولے پڑے ہیں، لیکن اس قوم کا کفارہ اس دن ہوا جب برے قربان ہوئے اور برے کے لہو کو جب گھروں پر لگایا گیا تو لکھا قوم کی رہائی ہو گئی. یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ گدھے کا کفارہ برا دے گا. میرے عزیز پیارے بھائیوں بہنوں، ہم انسان، شاید آپ لوگ یہ جملہ اپنے لیے، ہم اپنے بولنے کی شرمندگی برداشت شاید سوچیں کہ ہم گدھے ہیں. یاد رکھیے فطرت کے لحاظ سے گدھا ناپاک ہے اور فطرت کے لحاظ سے انسان بھی ناپاک ہی تھا. انسان میں گندگی تھی، انسان گناہ میں پیدا ہوا. داؤد نے کہا مینوں وچ گناہ دے جمیا میری مائی. پالوس کہتا ہے سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں. سو میرے عزیزو، گناہوں کو، گنہگار انسان کو بچانے کے لیے اگر کفارہ نہیں ہے تو گردن توڑنی پڑے گی. لیکن خدا نے پریز دا لارڈ اس ناپاک جانور کے لیے بھی ایک پاک جانور کا انتظام رکھا ہے. شریعت کے بارے میں بائبل کہتی ہے عبرانی 10واں باب پہلی آیت، ہر آئندہ کی جو چیز ہے وہ عکس تھا. لا میں جو کچھ ہوا وہ عکس تھا، لیکن اصل جو کچھ ہے وہ پاک کلام میں جہاں پر نیو ٹیسٹمنٹ ہے وہاں پر ہوا. جو کچھ بھی ہوتا رہا ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں وہ سارا عکس تھا. میرے عزیز پیارے بھائیوں بہنوں، برابا بھی ایک ناپاک گدھے کی مانند تھا اور بائبل کہتی ہے یسوع بھی سامنے کھڑا تھا، برابا بھی سامنے کھڑا تھا اور اعلان کیا گیا تمہارے لیے میں کس کو چھوڑ دوں. تو بائبل کہتی ہے لوگوں نے کہا میں برابا دے دوں. میں اس کو یوں کہوں گا برابا بچ گیا، گدھے کی گردن بچ قربان ہو گیا، برابا کو زندگی مل گئی لیکن یسوع مصلوب ہو گیا. یہ برابا آپ کو پیش کرتا ہے، مجھے پیش کرتا ہے. مرنے والے ہم تھے، ہمارے گناہ واجبی تھے، سزا واجبی تھی، صلیب واجبی تھی، کوڑے واجب تھے. یہ کوڑے بھی میرے تھے، یہ کیل بھی آپ کے میرے تھے، کانٹوں کا تاج بھی آپ کا میں تھا. لیکن بائبل کہتی ہے اس نے ان کو کہا چھوڑ دو، یہ کوڑے بھی میں کھاؤں گا، کانٹے بھی میں پہنوں گا، یہ صلیب بھی میں لوں گا اور اس کی موت سے آپ کو مجھے پریز زندگی مل گئی ہے. ہیلیلویا. میرے عزیز پیارے بھائیوں بہنوں، خداوند کا کلام بیان کرتا ہے سامری خاتون بھی فطرت کے لحاظ سے ناپاک تھی، گنہگار تھی، 5 شوہروں کے ساتھ اس کے تعلقات تھے. لیکن کیسی خوبصورت بات یہ ہے کہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح نے اس ناپاک خاتون کا کفارہ خود سے دیا ہے آ کر. میرے عزیز پیارے بھائیوں بہنوں، اسکاٹ لینڈ میں ایک چرچ ہے جس کا نام ہے چرچ آف لیمب، اور اس چرچ کے پیچھے ایک ہسٹری یہ ہے کہ جب یہ چرچ بن رہا تھا تو جب یہ چرچ کافی اونچائی پر وہاں پر مزدور کام کر رہے تھے تو ایک مزدور کافی اونچائی پر چرچ کی تعمیر میں لگا ہوا تھا. تو نیچے سے ایک چرواہا بھیڑوں کو لے کے گزر رہا تھا، کافی بھیڑیں تھیں. جب یہ مزدور وہاں پر اونچائی میں کام کر رہا تھا تو مزدور کا پاؤں پھسلا اور وہ اونچائی سے نیچے بڑا نیچے گرا. لیکن وہ گرا کس پر؟ بھیڑوں کے اوپر آ کر. ان میں سے ایک بھیڑ پر جب وہ گرا کے تو بھیڑ تو مر گئی لیکن وہ مزدور بچ گیا. اس دن سے اس چرچ کا نام پڑ گیا چرچ آف لیمب، برے کا چرچ. یہ آدم ہی تھا، یہ میں ہی تھا. ہم بڑی اونچائی سے گرے تھے،
ہم گناہ میں تھے, گندگی میں تھے, آدم نے گناہ کیا تھا, لیکن میرے عزیزو ہمارے سارے گناہ جو تھے وہ یسوع مسیح کے اوپر آ گئے, وہ یسوع مسیح پر لا دے گئے. یسوع تو مر گیا لیکن ہماری بچت ہو گئی. برا تو قربان ہو گیا لیکن گدھا جو ہے وہ بچ گیا. میرے عزیز پیارے بھائیوں بہنوں, آج ضروری یہ ہے کہ گدھا جو ہے اس کے اوپر یسوع مسیح ہے. اب میں کہنا چاہوں گا ہمارے اوپر ایک بوجھ ہے. اگر ہم گنہگار تھے, ہمیں یسوع نے بچا دیا ہے, ہمیں رہائی مل گئی ہے, تو بھائی ایک بوجھ آپ کے اوپر ہے. آپ کے اوپر روحوں کا بوجھ ہے, آپ کے اوپر برے کا بوجھ ہے, روحوں کو بچانا ہے. یسوع مسیح کے پاس لوگوں کو, اس نے کہا جاؤ سامنے گاؤں میں, آج یسوع میں بیچتا ہے, جو بندے ہیں ان کو کھول کے لاؤ. یہ یاد رکھیے گا, جو بے شمار لوگ بندھے ہوئے ہیں, اس نے کہا ان کو کھول کے لاؤ. اور اگر کوئی پوچھے کہنا خداوند کو اس کی ضرورت ہے. آج لوگ نفرتوں میں بندھے ہوئے ہیں, نشے بازی میں بندھے ہیں, گناہ میں, حرام کاری میں, بدکرداری میں, نشے بازی میں. آج وہ چاہتا یہ ہے ان کو کھول کے میرے پاس لاؤ تاکہ میں ان پہ سوار ہو جاؤں. ابھی بات ہو رہی تھی سوار ہونے کی, بھائی صاحب نے بات کی, ایک جملہ لوگ بولتے تھے مجھ پر شیطان سوار ہو گیا تھا. اب غور کیجئے گا, آپ پر کون سوار ہے؟ کیا آپ کی زندگی پر گناہ سوار ہے, ابلیس سوار ہے, بدروہیں سوار ہے, عشق سوار ہے, کیا سوار ہے؟ چاہیے یہ آپ کی زندگی پر یسوع سوار ہو جائے. ہاللیلویا. اور جب آپ سنیے گا, جب یسوع آپ کی لائف پر سوار ہو جائے گا نا, تو لوگ آپ کے قدموں کے نیچے ہاتھ رکھیں گے, آپ کے نیچے کپڑے بچھیں گے. بھائی حیران کن بات ہے, گدھے کتنی عزت ہو گئی ہے جی, گدھے کتنی ویلیو ہو گئی ہے کہ لوگ گدھے کے نیچے کپڑ, نہیں, گدھے کے اوپر یسوع بیٹھا ہوا تھا. یسوع کے سبب سے گدھے کی ویلیو ہو گئی ہے. ہم گنہگاروں کی ویلیو یسوع مسیح کے سبب سے ہے. آج کوئی بھی شخص ہے, خادم ہے, پریسٹ ہے, کوئی شخص ہے, آپ کی ویلیو یسوع مسیح کے سبب سے. ہماری پہچان یسوع مسیح کے سبب سے ہے. تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے. اور یاد رکھیے, میں نے پہلے کہا کہ شاید ہم اپنے آپ گدھا کہنا گوارا نہیں کریں گے جی, اگر کسی کو کہہ دیں تو غصہ کرتے ہیں, غصہ کرے گا. لیکن بعض دفعہ لوگ مذاق میں کہتے ہو گدھیا چل گدھیا, تو پھر سن لیجیے کیا, بے شک ہم گدھے تھے, ہم بیوقوف تھے. گدھے کو بیوقوف کہتے ہیں جی, سنیے گا, گدھے کو بیوقوف کہتے ہیں. پالوس کہتا ہے اس نے دنیا کے بیوقوفوں کو چن لیا. تو بھائی سن لیجیے گا, ہمیں وہ بیوقوف چنتا ہے, بیوقوف رہنے نہیں دیتا. آمین آمین. ہمیں بیوقوف چنتا ہے, بیوقوف رہنے نہیں دے گا. ہمیں کمزور چنتا ہے, کمزور رہنے نہیں دیتا. بعض دفعہ لوگ سوچتے ہیں بھائی ویلیو, ہماری ویلیو یسوع کے سبب سے ہے. اور میرے عزیز پیارے بھائیوں بہنوں, یہ یاد رکھیے, آج اس پام سنڈے کے دن یہ میسج ہے, یسوع یروشلم شہر میں بادشاہ تو آیا لیکن وہ برا بن کر بھی آیا ہے. نہیں جانا. اور آپ حیران ہوں گے کہ جو لوگ پام سنڈے کے دن نعرے لگا رہے تھے نا, ہوشانہ ہوشانہ, وہی لوگ جمعہ کہتے تھے اس کو مصلوب کرو, اس کو مار دو, اس کو قتل کر دو. وہ کچھ اور سوچ رہے تھے, وہ کہتے تھے ہمیں رومیوں سے نجات دے گا. بھائی اس کے بارے لکھا تھا نجات اس کے ہاتھ میں ہے, وہ صادق ہے, وہ حلیم ہے. اور میرے عزیز پیارے بھائی اور بہنوں, آج ہم پر ایک بہت بڑا قرض ہے. اور میں حیران ہوں خداوند کی قدرت کا. نبی ہے اور نبی گدھی کے اوپر بیٹھا ہوا تھا. نبی کو فرشتہ نظر نہیں آیا لیکن گدھی کی آنکھیں خدا نے کھولی ہے, وہ فرشتے کو دیکھ رہی ہے. نبی نافرمان ہے, گدھی فرما بردار ہے. اور جب گدھی کو وہ مار رہا تھا, لکھا ہے خدا نے گدھی کے منہ میں کلام ڈال دیا ہے. نبی کو سمجھانے کے لیے گدھی کو یوز کیا گیا. خدا ہم نکموں کو, ناچیزوں کو, حقیروں کو اپنا کلام دیتا ہے تاکہ وہ بے وجودوں کو وجود دے کے وجود والوں کو وہ شرمندہ کر سکے. اور یہ یاد رکھیے, خدا چھوٹی چیزوں کو استعمال کرنے پر قادر ہے. اپنے آپ کو کبھی چھوٹا مت سمجھیے, کم تر مت سمجھیے, اور کبھی کسی کو کم بھی مت سمجھیے. بائبل کہتی ہے سمسون کے ہاتھ میں گدھے کا جبڑا لگ گیا, اور بائبل کہتا ہے گدھے کے جبڑے کی ہڈی سے سمسون نے 1000 دشمن کی فوجوں کو مارا ہے. اگر کوئی بیوقوف, اگر کوئی ناچیز, نکما رد کیا یسوع کے ہاتھوں میں آ جائے گا, اسے وہ زوراور کر کے دشمنوں کے سلطنت میں تہلکہ مچا دے گا. ہاللیلویا. سو بڑا ضروری ہے, کبھی آپ کو مت سمجھے میں ان پڑھ ہوں, میرے پاس تعلیم نہیں, میرے پاس
ایجوکیشن نہیں, میرے پاس یہ نہیں. نہیں بھائی, یہ یاد رکھیے, خداوند ہمارے خدا کی قدرت یہ ہے کہ وہ نکموں کو, مٹی کو پکڑتا ہے جب ہاتھ میں تو اندھے کی آنکھوں کو بناتا ہے. یہ خدا کی صفت ہے کہ وہ ہمیشہ رد کیے ہوئے, ایسے لوگ جو رد کیے ہوئے تھے. ایک شخص ہے جس میں بدروں کا لشکر تھا, بائبل کہتی ہے 6000 بدروں کا لشکر ہے, لیکن یسوع جب اس سے ملاقات کرتا ہے وہ شفا پاتا ہے, آزاد ہوتا ہے. اور بائبل کہتی ہے جب یسوع اس پر سوار ہوا نا, تو بائبل کہتی ہے اس نے دکپلس 10 شہروں کا نام ہے, اس نے 10 شہروں میں جا کے یسوع مسیح کا پرچار کیا ہے. پام سنڈے آپ کے لیے پیغام ہے, اپنی لائف میں یسوع کو سوار ہونے دیں, یسوع کو اپنی لائف میں آنے دیں. وہ آپ کا کفارہ ہے, اس نے آپ کو بچایا ہے. اب اس کا بوجھ لے کے ہمیں دنیا کے پاس جانا ہے. خداوند آپ سب کو برکت دے. گاڈ بلیس یو. تھینک یو ویری مچ.